حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عمر ابن خطاب خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننھے ننھے قدموں سے چلتے چلتے نبی کی مسجد کو کراس کیا ہے, ممبر کے قریب آ رہے ہیں. امام حسین ہے, ممبر نبی ہے, اور خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب ہے, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے حسین قدم عمر کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں عمر ابن خطاب سے, انزل علی ممبر ابی, اتر میرے باپ کے ممبر سے, اترو میرے باپ کے ممبر سے, وذهب الی ممبر ابی کا, جاؤ اپنے باپ کے ممبر پر. یہ کون جملہ ارشاد فرما رہا ہے؟ نبی کریم کے ناتی حسین فرما رہے ہیں عمر میرے باپ کے ممبر سے اترو, اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ. امام حسین کو حضرت عمر ابن خطاب اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں شہزادے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے, میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے. عمر کے سر پر جو عزت کے بال اللہ نے اگائے ہیں یہ تمہارے نانا کی دین ہے, تمہارے گھر والوں کی دین ہے, رسول اللہ کی دین ہے. عمر کو یہ سلطنت ملی ہے جو چاہے حشم ملا ہے, چاہے جلال ملا ہے. عمر کو جو خطرت ملی ہے, حکومت ملی ہے, خلافت ملی ہے, عزت و شہرت ملی ہے, حسین تمہارے نانا کی دین ہے, تمہارے نانا کی قدموں کی برکت ہے, تمہارے نانا کی آمد کی دیر ہے. عمر تو گمراہی میں گھوم رہا تھا, عمر تو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا, عمر بتوں کی پرستش کر رہا تھا, عمر گمراہی کے دلدل میں ڈوب رہا تھا. یہ حسنین کریمین, یہ شہزادے, یہ آپ کے نانا کے قدموں کی برکت ہے کہ عمر کو اللہ نے جاہو حشم عطا فرمایا ہے, جاہو جلال عطا فرمایا ہے. یہ شہزادوں کی قدموں کی برکت ہے. یاد رکھے بدت کے نوجوانوں, اسی حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہو, 56 سال سے آپ ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہو, آپ جامع جامع قدمے سخنے اس جلسہ پاک کی مدد کر رہے ہو. آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا تھے, اس جلسہ پاک میں عنایت کیا کرتے تھے, ہدیہ اور تبرک پیش کیا کرتے تھے. یہ آپ کا کرم ہے, بالائے کرم ہے کہ آپ اس تاریخی اجلاس میں شرکت بھی کر رہے ہو, اور اس تاریخی اجلاس میں اعانت اور مدد بھی کر رہے ہو. یہ آپ کا کرم ہے ہم پر, اور آپ کا احسان ہے. یاد رکھیں یہ احسان اللہ کے حبیب کل قیامت کے دن بھی آپ کو عطا کریں گے, اور اس دنیا میں بھی عطا کریں گے. جو نبی کی آل کی محبت کو دنیا سے چلا جاتا ہے اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کیا جاتا ہے, آخرت میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا. یقیناً شہدائے کربلا کی یہ برکتیں ہیں جو آج آپ کی آبادی میں چہل پہل نظر آ رہی ہے. اداروں کی کہما کہمی ہے, طلبا کی کہما کہمی ہے, علماء کی کہما کہمی ہے. بے شمار ہندوستان کے اکابر علماء تشریف لے آ چکے ہیں, ان کے قدموں کی برکتیں ہیں جو آپ کے گھروں میں دوڑ رہی ہیں, آپ کے رزق کی شکل میں یہ آپ کے گھروں میں دوڑ رہی ہوتی ہیں. یہ شہدائے کربلا کی برکتیں ہیں, یہ ذکر شہدائے کربلا کی برکت ہے, یہ میلاد پاک کی برکت ہے. اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ ان سے فرما دیں جو آپ کی مال سے مدد کرنے آئے ہیں, درہم سے مدد کرنے آئے ہیں, دینار سے مدد کرنے آئے ہیں, پیسوں سے مدد کرنے آئے ہیں, آپ ان سے کہہ دو میں تم سے کسی درہم و دینار کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو. اللہ نے اہل بیت کو ایسا پاک فرمایا ہے, ایسا پاک فرمایا ہے کہ ان کی پاکی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. کیسی پاکی, اللہ اکبر. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ محبوب اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دے, ہر کینے کو دور کر دے. نبی کی آل کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے, ان کا سینہ بغض سے پاک ہے, ان کا سینہ کینے سے پاک ہے, ان کا سینہ جلن سے پاک ہے, ان کا سینہ حسد سے پاک ہے, ان کا جسم ہر برائیوں سے پاک ہے, ظاہری باطنی ہر ناپاکیوں سے اللہ نے انہیں پاک کیا ہے. ایسا پاک کیا ہے کہ نبی کی آل کتنی بھی غریب ہو جائے زکات نہیں کھا سکتی, صدقہ نہیں کھا سکتی. نبی کی آل کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے کہ وہ زکات کھانا ان پر حرام قرار دیا ہے, صدقہ کھانا نبی کی اولاد کو حرام قرار دیا ہے. بچپن
رہ گیا ہے. صدقے کا مال نبی کریم کی بارگاہ میں رکھا ہوا تھا, کھجور کا ڈھیر رکھا ہوا ہے صدقے کی شکل میں. اللہ اکبر. آپ سمجھو نہ سمجھو, زکات 40واں ہے, زکات 2.5% ہے, اور جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس پر عشر ہوا کرتا ہے, اس پر 10واں اور 20واں ہوا کرتا ہے. بارش سے جو جائیداد زمین سے اگتی ہے اس کے 20واں حق ہے, اور جو آپ اپنے بھاڑے سے پانی چلا کر کے آپ جو فصل اگاتے ہو اس میں 10واں حصہ ہے, جسے عشر اور 10واں اور 20واں کہا جاتا ہے. اس وقت مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں کھجور کے باغات تھے, وہ عشر کا مال کھجور کی شکل میں نبی کریم کی بارگاہ میں رکھا ہوا تھا. حسین چھوٹے تھے, ننھے ننھے قدموں سے چلتے چلتے حسین نے وہ صدقے کی کھجور اٹھائی ہے اور منہ میں ڈال دیا ہے. میرے آقا کی نگاہ اٹھی ہے, پیغمبر اعظم نے دیکھا ہے, ناتی ہے, کھجور کی طرف بڑھ گیا ہے, صدقے کا مال اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا ہے. میرے آقا اٹھے ہیں, دوڑ پڑے ہیں, اور یہ جملہ ترتیب پاتا ہے, یا حسین, تھو تھو یا حسین, اسے پھینک دے حسین, یہ صدقے کا مال ہے, یہ تمہارے لیے حرام ہے, اللہ نے تمہیں خوب پاک کیا ہے. میرے نبی آگے بڑھتے ہیں, امام حسین کے منہ میں انگلی ڈال کر کے وہ صدقے کی کھجور نکال کے پھینک دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت تہجرون تطہیرا. اے نبی, اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دے, ظاہری باطنی نجاستوں سے خوب پاک کر کے انہیں خوب طیب و طاہر کر دے. اور اس میں تفصیل کا پیغام ہے, جو طاہرکم تطہیرا, خوب انہیں پاک کر دے. تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کیا ہے, خوب پاک کیا ہے. آپ ان کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہیں, ان کی محبت میں دنیا سے چلے جائیں. میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو نبی کی اولاد کی محبت میں مر گیا وہ شہید بنا ہے, وہ شہادت کی موت پایا ہے. شہادت کی کئی قسمیں ہیں, اس لیے شہادت صغرا کے منصب پر وہ فائز ہوا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے آل کا مقام اتنا بلند فرمایا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے, نماز میں نبی پر درود اور نبی کی آل پر درود کہا جاتا ہے. قبر حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تاریخ رسول صاحب